شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. جناب اسپیکر صاحب، موجودہ نئے بجٹ پر کوئی تبصرہ کرنا مقصود نہیں. یہ کام اعداد و شمار اور حساب کتاب کی ماہرین کا ہے. تاہم میں بجٹ کی اس پہلو کی طرف معزز ایوان کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں جس کا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے. جناب اسپیکر، موجودہ بجٹ میں قبائلی اضلاع کے لیے کوئی جامع ترقیاتی پیکیج شامل نہیں کیا گیا ہے، جو قابل افسوس ہے. ہمیں توقع تھی کہ ہمارے بندوبست اضلاع میں ہمارے عارضی دفاتر کو واپس لا کر ہمارے اضلاع میں منتقل کیے جائیں گے. بینکوں کی بحالی، ٹیکس میں چھوٹ کی توسیع اور دہشت گردی سے متاثرہ لوگوں کے یتیم بچوں کے لیے سول اور عسکری تعلیمی اداروں کے قواعد میں نرمی کے تحت داخلے کا اعلان ہوگا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان رعایتوں کا بجٹ میں دور دور کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے. جناب اسپیکر، قبائلی اضلاع کے عوام کی زندگی کا معیار اس ترقی کے دور میں بھی وہ ہے جو 100 سال پہلے تھا. قبائلی کی اکثر آبادی دیہاتی ہے. وہاں بجلی کا نام و نشان نہیں ہے. کثیر الآبادی علاقوں میں بجلی کے کھمبے کھڑے ہیں، تاریں چڑھائی ہوئی ہیں، لیکن اس میں کرنٹ نہیں ہے. 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی ہے. 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے متفرق بجلی کے استعمال سے کیا ضرورت پوری ہو سکے گی. الحاصل قبائلی اضلاع میں بجلی نہیں ہے، جیسا کہ 100 سال پہلے بجلی نہیں تھی، اب بھی بجلی نہیں ہے. دیہاتی علاقوں میں پینے کے پانی کے لیے وہاں کے روایت کے مطابق صبح سویرے خواتین حضرات خالی مشکیزیں لے کر دور دراز ندی نالیوں سے مشکیزیں بھر کر کندھوں پر گھروں تک پانی پہنچا دیتے ہیں. 100 سال پہلے بھی یہی روش تھا اور آج بھی پانی لانے کے لیے یہی طریقہ استعمال ہو رہا ہے. الحاصل قبائلی علاقوں میں پینے کے پانی بھی موجود نہیں، مشکل ہے. ہمیں توقع تھی کہ موجودہ بجٹ میں قبائلی اضلاع کے لیے بجلی اور پانی جو ضروریات زندگی میں سے ہے، یہ ضروریات زندگی سے میں ہے، اس کے لیے مستقل انتظامات کیے گئے ہوں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ بجٹ میں گزشتہ بجٹ کی طرح یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. جناب اسپیکر، کسی بھی معاشی نظام میں یہ 2 پوائنٹ بہت اہم ہوتے ہیں: پیدائش دولت اور تقسیم دولت. ان دونوں میں پھر تقسیم دولت بہت نازک اور اہم پوائنٹ ہیں. یہاں انصاف کی چشمیں لگانا پڑتی ہے. ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تاریخی جملہ فراموش نہیں کرنا چاہیے جو مدینہ منورہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر 1000 میل نظر دوڑا کر
فرماتے ہیں صرف اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا ہے، مدینہ منورہ کی بات نہیں کر رہا ہے، مکہ مکرمہ طیب کی بات نہیں کر رہا ہے، ہزار میل دور بات کر رہا ہے۔ ولو کان لو مات الکلب علی شط الفرات من العطش لکان عمر مسئولا، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا پیاس کی وجہ سے مر گیا تو اس کی مسئولیت عمر کے ذمہ ہوگی۔ انسان کی بات بھی نہیں کر رہا ہے، ایک رذیل حیوان کتے کی بات کر رہا ہے۔ وہ کتا دریائے فرات کے کنارے پر ہے، کیا مشکل ہے ایک دو قدم اٹھا کر پانی پی سکتا ہے۔ پھر بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کتا پیاس کی وجہ سے مر گیا تو اس کی مسئولیت عمر پر ہوگی۔ تو ہمیں یہ جملہ فراموش نہیں کیا جی قبائلی علاقے جات میں کیا حال ہے، پانی اور بجلی جو زندگی کی ضروریات میں سے ہے، نہ بجلی ہے اور نہ پینے کے پانی ہے۔ کیا ہمارے حکمرانوں کے ساتھ یہ ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ سیدنا عمر عبدالعزیز فرماتے ہیں، اس کا مقولہ، اس کا بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر ایک خارش زدہ اونٹ خارش کی وجہ سے، علاج نہ ملنے کی وجہ سے، خارش کی وجہ سے مر گیا تو اس کی مسئولیت عمر عبدالعزیز کی ذمہ ہوگی۔ یہ حیوان لا یاکل کی بات کر رہا ہے، انسان کی بات نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے کتنے بچے ہیں جو تلیسیمیا سے مر رہے ہیں، ہمارے کتنے لوگ ہیں غریب عوام جو کینسر مبتلا ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گردوں کی بیماری ہیں، مبتلا ہے، علاج کی طاقت نہیں لیتے اور موت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہر ضلع کے ڈی ای او، ڈی ایچ او اور دیگر لائن ڈپارٹمنٹ میں منظور شدہ اسامیوں پر شفاف برتیاں لائی جائیں گی، ہماری یہ توقع تھی۔ ڈی او اور ڈی ایچ او کی منمانی کو روکا جائے گا تاکہ قومی خزانے کو غیر منظور شدہ برتیوں کے لاحق نقصات بچایا جا سکے۔ ہمیں یہ بھی توقع تھی کہ لاکھوں این سی پی گاڑیوں کے لیے رجسٹریشن کی اسکیم لائی جائے گی، لیکن ہماری ان توقعات کے برعکس موجودہ بجٹ میں ہمارا تذکرہ یہ ہوا کہ فاٹا کی ٹیکس فری حیثیت ختم کر دی گئی۔ فاٹا کی ٹیکس فری حیثیت ختم کر دی گئی۔ جناب اسپیکر، یہ معاشی زیادتی نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریاستی بے حیثیتی کی علامت ہے۔ وہ فاٹا جس نے اپنی شناخت، اپنی معیشت، اپنی تعلیم اور نسلیں قربان کر دی، اب انہیں تکمیل وعدوں کی بجائے ان کی ناتوان معیشت کے کندھوں پر ٹیکس کی بوجھ لادا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، ٹیکس لگانا کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت امام شاہ اللہ رحمہ اللہ اپنی مائے ناز تصنیف حجت البالغہ میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کی زوال کی سب سے بڑی سبب یہ ہے کہ وہ غریب عوام پر بے جا ٹیکس لگاتے ہیں۔ یہ حکومت نہیں چل سکی زیادہ۔ ہماری پشتو کی کہاوت ہے جو سمر ہرگاوی دومرے برگاوی۔ میرے خیال میں اگر یہاں
علی محمد خان ہو تو وہ ترجمہ کرے گا. جتنا گدے کا بچہ ہوتا ہے اتنا اس کے لیے بوجھ باندھا جاتا ہے. جی مولانا صاحب. قبائلی علاقے کی جی قبائلی عوام کیا معیشت ہے کہاں کہ ان پر ٹیکس لگایا جاتا ہے. جناب اسپیکر. جی وائنڈ اپ کریں مولانا صاحب, وائنڈ اپ کریں. جی وائنڈ اپ کریں, ٹائم ہو گیا. جی 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 مجھے ٹائم دینا وقت دینا ہوگا. گھنٹوں گھنٹے تقریر ہو چکی ہے. جناب اسپیکر, یہ 2018 میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 2028 تک یہ علاقہ جات فری زون رہیں گے. آپ بجٹ میں ان علاقہ جات پر ٹیکس کا نفاذ 2018 کی وعدوں پر ایمانی وعدوں کی خلاف ورزی ہے. یہ اقدام نہ صرف عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے بلکہ آئین کے آرٹیکل نمبر 4 اور آرٹیکل نمبر 25 کی بھی ساری خلاف ورزی ہے. شکریہ شکریہ. بس جناب اسپیکر. وائنڈ اپ کریں پلیز. جناب اسپیکر, میں گزارش کروں گا, مطالبہ کرتا ہوں کہ وعدوں کے مطابق قبائلی علاقہ جات کو 3 سال تک ٹیکس سے مستثنا رکھا جائے. جناب اسپیکر, میران شاہ میں شمالی وستان میں پیر روشان کی انسٹیٹیوٹ ایک روشن امید ہے. وائنڈ اپ کریں مولانا صاحب, اب ٹائم اپ ہو گیا. جی 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 صرف 1 منٹ. جی صرف 1 منٹ. موجودہ بجٹ میں اس کے لیے صرف 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں جو بالکل ناکافی ہیں. میں گزارش کروں گا کہ یہ فنڈ بڑھا کر 1000 ملین تک کیا جائے تاکہ رواں سال بھی کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو سکے. شکریہ. جناب اسپیکر. شکریہ شکریہ.